السلام علیکم۔ کچھ دنوں سے مجھے مرحوم اجمل خٹک صاحب یاد آ رہے ہیں اور بار بار یاد آ رہے ہیں۔ میری صحافت کے ابتدائی دن تھے۔ اجمل خٹک صاحب کا میں بہت زیادہ قدردان تھا، ایک شاعر کی حیثیت سے بھی میں ان کا مداح تھا۔ پھر اجمل خٹک صاحب ایک نظریاتی انسان تھے۔ اجمل خٹک صاحب کو پیسہ کمانے کے بہت مواقع ملے تھے، صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ اگر وہ چاہتے تو اس وقت سوویت یونین اور چیکوسلواکیہ اور مشرقی جرمنی کے خزانوں سے بھی استفادہ کر سکتے تھے، لیکن اجمل خٹک صاحب نے 1 روپے کی نہ کرپشن کی اور نہ ان حکومتوں سے فائدہ لیا۔ وہ جس گھر میں جس فقر کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اسی گھر میں اسی فقر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آخری وقت تک سینیٹر بھی رہے، پھر پاکستان واپس آ کے اور کابل کے محلات میں بھی رہے، ماسکو کے محلات میں بھی رہے، لیکن آخری وقت میں بھی وہ بغیر اے سی کے ایک کرولا گاڑی میں پھرتے رہے، اور نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ اثاثے بنائیں اور نہ اپنے لیے بنائیں۔ اس وقت تک انہوں نے صرف عزت کمائی تھی، اپنے مداح پیدا کیے تھے کہ جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا، اجمل خٹک صاحب یقیناً جب اس سے پہلے ANP کے سربراہ تھے، صدر بھی ان کو بنایا گیا تھا، تو کچھ ان کے ساتھ بدسلوکیاں ہوئی تھیں اور کچھ ان کے گلے شکوے بالکل بجا بھی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تک وہ ANP سے وابستہ تھے۔ تو جنرل پرویز مشرف نے جب مارشل لاء لگایا تو تمام سیاستدان وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ تو جنرل پرویز مشرف نے سب سے پہلے جس سیاستدان سے ملاقات کی وہ اجمل خٹک صاحب تھے، اور اجمل خٹک صاحب کے ساتھ ملاقات جب انہوں نے کی تو ظاہری بات ہے کہ تمام سیاستدان پھر اس وقت ان کے گھر کے طواف کرنے لگے۔ ایک دن اجمل خٹک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ اس وقت جس طرح اپنے بیٹے ایمل کے ساتھ پیار کرتے تھے تو میرے ساتھ بھی کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ خٹک صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ان کو جنرل پرویز مشرف کے ماتھے میں چمک نظر آئی ہے۔ تو خٹک صاحب نے مجھے جواب میں کہا کہ بیٹا یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے ایک تو وزیر اعظم کا بھی، کہ قومی حکومت کا وزیر اعظم، اور صدارت کا منصب بھی پیش کر رہے اور فلاں بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ میری یہ حیثیت نہیں تھی۔ میں نے خٹک صاحب سے گزارش کی کہ خٹک صاحب ایک چیز یاد رکھیے کہ ANP کے بہت سارے لوگوں نے پیسے کما دیے، محلات کما دیے اور سب کچھ کما دیا، لیکن آپ کے کاندھے پہ یہی ایک چادر ہے، اور آپ نے ابھی تک جو کچھ کمایا ہے تو وہ عزت ہے اور احترام ہے، اور آپ کی شاعری اور نظریات کی وجہ سے لوگوں کی آپ سے محبت اور عقیدت ہے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ پرویز مشرف پہ اعتبار کر کے آپ آخری عمر میں اس ایک کمائی ہوئی چیز یعنی عزت سے بھی محروم نہ ہو جائیں۔ اور میں نے ان سے یہ عرض بھی کیا، اس وقت پر میں لکھ بھی چکا ہوں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اجمل خٹک صاحب ان کے دھوکے میں آ گئے، اور آخری عمر میں انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اپنا ناطہ توڑ دیا، اور پھر عوامی نیشنل پارٹی کے لیے کچھ وقت کے لیے بڑی مصیبت بھی بنے رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد ان کو احساس ہوا کہ جو پارٹی یا جو تنظیم انہوں نے بنائی ہوئی وہ چل نہیں سکتی۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور خود ہی سیدھا روانہ ہو کے ولی خان صاحب کے پاس ان کے دروازے پہ انہوں نے کہا کہ پشتوں میں انہوں نے آواز لگائی کہ ولی خان زراغ لما، یعنی ولی خان صاحب میں واپس آ گیا ہوں۔ اور بہرحال یہ بھی ولی خان صاحب وغیرہ کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے ان کو گلے لگا لیا دوبارہ، اور شکر ہے کہ پھر اجمل خٹک صاحب جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ANP ہی ان کے جنازے کا اہتمام کر رہی تھی۔ اجمل خٹک صاحب کا یہ واقعہ آج کل مجھے بار بار کیوں یاد آ رہا ہے، یہ میں جب مولانا شیرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب اور مولانا گل رسیب خان صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں شخصیات اپنی اپنی جگہ پہ خوبیوں کے حامل انسان ہیں۔ حافظ حسین احمد صاحب نے JUI کی بڑی خدمت کی، اور کئی مرتبہ پارلیمنٹیرین بھی رہے، بڑی اچھی ترجمانی بھی کی، لیکن ان پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، اور ماضی میں
وہ مقتدر حلقوں کو بڑا ٹف ٹائم بھی دیتے تھے، اور ان کے جو طنزیہ جملے تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ مشہور تھے، لیکن بہرحال ان پہ کسی کرپشن وغیرہ کا الزام نہیں تھا یا پیسہ کمانے کا۔ مولانا شیرانی صاحب کے بعض نظریات بھی عجیب و غریب ہے، اور بعض اوقات عجیب و غریب موقف بھی لے لیتے ہیں، جو خود اب مولانا فضل الرحمان کو بھی ایمبیرس کرتے تھے، لیکن شیرانی صاحب بھی ایک مخلص انسان ہیں، ان کے دامن پہ بھی کوئی کرپشن کا یا مال کمانے کا داغ نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا گل نصیب خان صاحب ہیں، جو جے یو آئی کے کسی زمانے میں خیبر پختونخوا کے صدر بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، مولانا فضل الرحمان نے ان کو بہت عزت سے بھی نوازا، تو وہ بھی اچھے انسان سمجھے جاتے ہیں، تعلق نبھانے والے انسان سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں ایک خاص قسم کی تلخی ہوتی ہے سیاست پہ گفتگو کرتے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ایک بڑا بامروت اور تعلق نبھانے والا انسان ہے۔ اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی۔ مولانا فضل الرحمان کی گزشتہ 20-22 سال کی سیاست وہ کوئی آئیڈیل سیاست نہیں تھی اور جوڑ توڑ سے عبارت رہی، لیکن اب جس عمر میں اور جس موقع پہ ان تینوں شخصیات نے جو لائن لے لی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی وہی کام تو نہیں ہو رہا جو ہمارے محترم اجمل خٹک مرحوم کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جن بنیادوں پہ وہ مولانا فضل الرحمان پہ اعتراض کر رہے ہیں اس وقت، یہ ساری وہی چیزیں ہیں کہ جو جب یہ لوگ ان کی جماعت سے وابستہ تھے تو تب بھی یہی تھی۔ مثلا اگر امیر کے انتخاب کا طریقہ کار تھا تو وہ بھی وہی پرانا ہے جس کے تحت یہ لوگ تھے، جو مارکیٹ میں بکنے والی چیز نہیں ہے۔ دوسرا، پھر اگر ان کو جمعیت علماء اسلام کے ایف اور یہ مسئلہ اب انہوں نے نکال دیا ہے تو یہ بھی سالوں سے تھا۔ اچھا، جے یو آئی کے اندر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی چلتی ہے تو یہ بھی پہلے سے ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ بھی ان کی بلیسنگ سے، عہدے بھی ان کو ملتے رہے اور ان کی بلیسنگ ہی سے پارلیمنٹ میں بھی آتے رہیں، تو وہ بھی کوئی جے یو آئی کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ جے یو آئی کے نظریات تبدیل ہوئے ہیں نہ اور کچھ ہوا ہے۔ اگر ان کو اعتراض مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنے پہ ہیں تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ پچھلے سالوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ تھے تو یہ لوگ تو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شیرانی صاحب اس دور میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے جے یو آئی کے کوٹے میں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی زرداری صاحب کے ساتھ وہ رہے، تب بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور غالباً شیرانی صاحب کی تقرری بھی اس وقت میں ہوئی تھی۔ تو ایک تو جو موقف انہوں نے اس آخری عمر میں لے لیا ہے تو وہ میرے خیال میں مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے، اس میں کوئی وزن نظر نہیں آتا۔ دوسرا مسئلہ، سچی بات یہ ہے کہ تینوں اپنی جگہ پہ ہمیں عزیز ہیں اور تینوں کے ساتھ ہمارا ایک احترام کا تعلق بھی رہا ہے، وہ یہ کہ اس عمر میں جس طرح اجمل خٹک صاحب پہ ساری زندگی مزاحمت کی سیاست کی، لیکن آخری عمر میں وہ پرویز مشرف سے منسوب ہو گئے اور ان کے وہ جو نظریاتی تشخص تھا وہ آخری عمر میں گہنا گیا اس ایک اقدام کی وجہ سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میرے خیال میں جب تک وہ زندہ رہتے، اللہ ان کو زندہ رکھے، تو ان تینوں شخصیات کا وہ مزاحمت والا جو رخ ہے اور کردار ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اسی طرح نقش رہتا۔ پھر تیسرا، شاید مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کے خلاف اقدام میں اجرت سے کام لیا، لیکن جس طریقے سے اب وہ حکومت اور اس کے سرپرستوں کے گیم کو آسان کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جے یو آئی کا کوئی بھی ورکر اس کو قبول نہیں کرے گا۔ بہرحال مجھے خدشہ ہے کہ یہ تینوں شخصیات اجمل خٹک صاحب کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ ان کو جلدی احساس ہو، جس طرح کہ اجمل خٹک صاحب کو بھی ایک وقت کے بعد ہو گیا تھا۔